بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو سامعین، نواب بگٹی کا شمار بلوچستان کے ان قبائلی رہنماؤں اور سیاسی رہنماؤں میں ہوتا تھا جو مہمان نوازی کے لیے بہت زیادہ مشہور تھے، بلکہ بگٹی قبیلے کی سربراہی کے لیے ایک شرط بھی یہی ہے کہ وہ قبیلے کے مہمان خانے کو چلائے گا۔ مختلف اقسام کے کھانوں کے علاوہ ہمارے لیے سوجی کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ اسی طرح رات کو بھی ہماری خوب خاطر مدارت کی گئی۔ پہاڑ کے اوپر دو بڑے بڑے پتھروں کے ساتھ نواب بگٹی کے لیے ایک چھوٹا سا خیمہ لگایا گیا تھا، جس میں ایک فولڈنگ چارپائی تھی اور اس کے سرہانے کے ساتھ ان کی کلاشنکوف پڑی تھی۔ چونکہ پیروں کی تکلیف کی وجہ سے ان کے لیے زمین پر بہت زیادہ بیٹھنا مشکل تھا، اس لیے ان کے بیٹھنے کے لیے وہاں ایک صوفہ موجود تھا۔ چونکہ وہ سردی کے دن تھے، اس لیے رات کو خنکی میں اضافے کے بعد وہاں لکڑیاں جلائی گئیں اور رات گئے تک نواب بگٹی سے مختلف موضوعات پر بات ہوتی رہی۔ اگلے روز چونکہ گیٹی کے فوٹوگرافر جان مور کو ڈیرہ بگٹی اور وہاں سے کولو جانا تھا، اس لیے انہوں نے اس کی خواہش ظاہر کی، جس پر نواب بگٹی نے ان کا انتظام کیا۔ چونکہ نواب بگٹی کے پہاڑوں کا رخ کرنے کے بعد ڈیرہ بگٹی ٹاؤن ویران پڑا ہوا تھا، اس لیے باقی لوگوں نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا۔ تو اس پر نواب بگٹی نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ 6 کے 6 کو مرنا ہے۔ اگرچہ ہم نے نواب بگٹی کی اس بات کو مذاق کے طور پر لیا، لیکن آگے چل کر ہمیں معلوم ہوا کہ ماحول کتنا خوفناک اور وحشت ناک تھا۔ نواب بگٹی کے ساتھ ہی ڈیرہ بگٹی سے لوگوں کی بہت بڑی تعداد نکل گئی تھی، تاہم جن دنوں ہم ڈیرہ بگٹی گئے تو اس وقت تک نواب بگٹی کے قلعہ پر اکثریت پسند موجود تھے۔ چونکہ مسلح افراد کے بغیر ہم ڈیرہ بگٹی ٹاؤن تک اپنے طور پر نہیں جا سکتے تھے، اس لیے ان کے ساتھ ہوتے ہوئے ڈیرہ بگٹی کے گرد و نواح میں سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹوں کی وجہ سے دن کو روشنی میں ٹاؤن تک پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ اس لیے ہم سنگسیلا سے سپہر کو نکلے تاکہ رات تاریکی میں وہاں پہنچ سکیں۔ ہم وہاں سے 3 گاڑیوں میں نکلے اور اندازاً 1-1.5 گھنٹے کے سفر کے بعد مغرب کا وقت ہو گیا۔ چونکہ یہ بتایا گیا کہ گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس کی صورت میں حملے کا خدشہ ہے، اس لیے جب تک مکمل اندھیرا نہیں ہوا اس وقت تک ہم بغیر لائٹس کے سفر کرتے رہے۔ مکمل اندھیرا چھا جانے کے بعد سفر کے انحصار صرف گاڑیوں کی پارکنگ لائٹ پر رہ گیا تھا۔ چونکہ وہ پہاڑی علاقہ تھا اور لائٹس کے بغیر گاڑیوں کی رفتار انتہائی کم کرنا پڑی تھی، اس لیے ڈرائیوروں کے لیے پارکنگ لائٹ ایک غنیمت سے کم نہ تھی۔ لیکن 1.5 گھنٹے کے بعد نہ صرف پارکنگ لائٹس کو بند کیا گیا بلکہ بریک کی لائٹس کو بھی کھول کر ان سے بلب نکال دیے گئے۔ ایک طرف ہم ایک ایسے علاقے میں تھے جہاں جنگ جیسی صورتحال کی وجہ سے کسی وقت بھی کچھ ہونے کا خوف تھا، جبکہ دوسری جانب پہاڑی علاقے میں گھپ اندھیرے میں گاڑیوں کے کھائیوں میں گرنے کا خوف اس کے علاوہ تھا۔ اس ماحول میں پارکنگ لائٹس پر سفر جاری تھا، لیکن اچانک ہم سے آگے والی گاڑی جس میں مسلح افراد بیٹھے تھے اچانک رک گئی۔ ان کے پاس وائرلیس کے سیٹس بھی تھے۔ جب ہم ان کے قریب پہنچے اور ان سے رکنے کی وجہ پوچھی تو ان کا کہنا تھا کہ گاڑیوں کی نقل و حرکت کا سیکورٹی فورسز کو پتہ چل گیا ہے، اس لیے گاڑیوں پر حملہ ہو سکتا ہے۔ گاڑیوں کو روکنے کے بعد انہوں نے نہ صرف پارکنگ لائٹس کو بند کیا بلکہ بریک کی لائٹس کے بلب نکال دیے تاکہ بریک لگنے کی صورت میں ان سے روشنی پیدا نہ ہو۔ جب روشنی کا کوئی انتظام نہیں رہ گیا تو گاڑیوں کی رفتار بالکل نہ ہونے کے برابر رہ گئی اور ڈرائیور کے ساتھ اندر بیٹھے لوگ مستقل کھڑکیوں سے سر باہر نکال کر ان کو کبھی یہ بتاتے رہے کہ دائیں جانب زیادہ مت بڑھو اور کبھی یہ بتاتے رہے کہ بائیں جانب خطرہ ہے۔ ڈیرہ بگٹی ٹاؤن سے پہلے پہاڑوں پر سیکورٹی فورسز کی پوسٹیں تھیں، اس لیے ان سے بہت پہلے گاڑیوں کے اندر کھڑکیوں اور میٹروں کی روشنی کو چھپانے کے لیے بھی ان پر چادر ڈال دی گئی۔ چونکہ ڈیرہ بگٹی ٹاؤن میں نواب کے قلعے کے قریب گاڑیوں کی آواز سے مسئلہ پیدا ہو سکتا تھا، اس لیے گاڑیاں اس چیک پوسٹ سے پہلے درختوں کے نیچے کھڑی کر دی گئیں، جہاں سے نواب بگٹی کے قلعے تک اندازاً آدھے گھنٹے تک پیدل جانا پڑا۔ غیر ملکی فوٹوگرافر کو ڈیرہ بگٹی کا عراق اور افغانستان سے موازنہ کیوں کرنا پڑا، یہ ایک دلچسپ سوال ہے۔ نواب بگٹی جس مقام پر تھے وہاں سے ڈیرہ بگٹی ٹاؤن تک کا سفر 1.5 سے 2 گھنٹے تک کا تھا، لیکن ایک دشوار گزار علاقے سے رات کو بغیر روشنی کے سفر کے باعث ہمیں 9 گھنٹے سے زیادہ لگے۔ بگٹی عصریت پسندوں کے سوا ہم سب کے لیے یہ ایک خوفناک سفر تھا۔ جب ہم نے ڈیرہ بگٹی میں نواب بگٹی کے نئے زیر تعمیر مہمان خانے میں پہنچنے پر سکھ کا سانس لیا تو جان مور نے کہا کہ خوف کا ایسا ماحول انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ جان مور نے بتایا کہ انہوں نے عراق اور افغانستان میں جنگوں کو کوریج کی، لیکن وہ وہاں اتنے خوفزدہ نہیں ہوئے جتنے کہ اس 9 گھنٹے کے دوران ڈیرہ بگٹی میں ہوئے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔